اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ ابن ماجہ اور حدیث نمبر 971 یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کہ 3 آدمیوں کی جو نمازیں ہیں وہ سروں سے ایک بالشت بھی بلند نہیں ہوتی، یعنی مقام مقبولیت تک نہیں پہنچ پاتی۔ وہ 3 آدمی کون سے ہیں؟ 3 افراد کون سے ہیں؟ نمبر 1 فرمایا کہ وہ آدمی جو لوگوں کا امام بن جائے حالانکہ لوگ اسے ناپسند کرتے ہوں۔ ناظرین، اب یہاں پر امام سے مراد مسجد کا امام بھی ہے، اور جو نمازیں پڑھائے، جو جمعہ پڑھائے، عیدین پڑھائے، وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہاں پر ناظرین کسی شہر کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے، کسی علاقے کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے، کسی صوبے کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے، اور کسی ملک کا سربراہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں ناظرین کہ ظاہر ہے کہ سربراہ کو بھی عربی میں خاص طور پر جو حکمران ہوتے ہیں، حاکم وقت، انہیں بھی امام کہا جاتا ہے عربی میں۔ اور اگر اصطلاحی حوالے سے دیکھیں تو پچھلے زمانوں میں جو امیر ہوا کرتے تھے، جو حکمران ہوا کرتے تھے، جمعہ اور عیدین وہی پڑھایا کرتے تھے، یعنی وہ ایک کمپلیٹلی امامت کا درجہ انہیں امت میں حاصل ہوتا تھا۔ تو اب یہاں پر فرمایا کہ جو لوگوں کا امام بن جائے اور لوگ اسے ناپسند کریں، تو فرمایا کہ اس کی نماز اس کے سر سے ایک بالشت اوپر بھی بلند نہیں ہوتی، یعنی مقام مقبولیت تک نہیں پہنچ پاتی۔ تو میں نے کہا نا کہ مسجد کا امام بھی ہو سکتا ہے، علاقے کا، شہر کا، صوبے کا اور ملک کا حکمران بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ تگدو ہوتی ہے کہ میں بن جاؤں، اور لوگ اسے ناپسند کر رہے ہوں، اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ جس کو خدمت نہ کرنی ہو اور جس کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا دین نہ پھیلانا ہو، خلق خدا کی خدمت نہ کرنی ہو اور اپنے آپ کو اونچا رکھنا ہو، کچھ کمانے کی غرض سے آیا ہو، جتنا اس نے انویسٹ کیا ہے وہ اس سے ڈبل ٹربل جو ہے وہ حاصل کرنے کی نیت سے آیا ہو، تو اسے تو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ بے عزتی کرتے ہیں، لوگ کچھ بھی کرتے ہیں، کرنے دو، ہمیں اپنا مطلب نکالنا ہے۔ تو ناظرین، ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کسی کے بڑے بن جائیں اور لوگ انہیں ناپسند کرتے ہوں تو پھر ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ عورت جس کی رات اس حال میں گزری ہو کہ شوہر جو ہے وہ اس سے ناراض ہو۔ اس میں اور بھی بہت سی احادیث کریمہ ہیں، لیکن ناظرین یہاں پر آج جہاں پر بیوی کے حقوق ہیں جو شوہر کو پورے کرنے چاہیے، اور شوہر اسے پورا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی پکڑ ہوگی، تو وہاں ناظرین شوہر کے بیوی پر حقوق ہیں جو بیوی کو پورے کرنے چاہیے، اور جس کا عام طور پر کوئی خیال نہیں رکھا جاتا۔ بیوی ناراض ہے تو ناراض رہے، شوہر ناراض ہے تو ناراض رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، کوئی فکر نہیں ہوتی کہ شوہر کس چیز کو پسند کرتا ہے، کس چیز کو ناپسند کرتا ہے، اس کی کوئی احتیاج ہی نہیں ہوتی کہ پتہ کروں میں۔ تو فرمایا کہ جس کی بیوی اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہے، تو فرمایا کہ اس کی نماز بھی مقام قبولیت تک نہیں پہنچ پاتی۔ اور تیسرا فرمایا کہ وہ 2 بھائی، اب سگے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، رشتے کے بھائی بھی ہو سکتے ہیں، اور اسلام کے
حوالے سے جو مسلمان ہے وہ بھی آپس میں بھائی ہے نا، انما المؤمنون اخوہ، اس حوالے سے بھی فرمائے کہ دو بھائی جو ایک دوسرے سے بغیر کسی وجہ کے قطع تعلق کر لیں ان کی نمازیں بھی مقام قبولیت تک نہیں پہنچ سکتی۔ تو ناظرین، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آئیے اپنا قبلہ درست کر لیجئے۔ حکمران بننے کی تو بڑی چاہت ہوتی ہے، لیکن پہلے سوچیں کہ ہم سے لوگ راضی ہیں یا نہیں، لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں ناپسند کرتے ہیں۔ اور بیوی کو بھی چاہیے، ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو چاہیے کہ جہاں پر شوہر ان کے حقوق پورے کر رہا ہے تو وہ پھر ان کے حقوق پورے کریں، اور ان سے ناراضگی کا اظہار نہیں ہونا چاہیے، اور نہ شوہر کو ناراض رہنے دیں۔ شوہر بڑی آسانی سے راضی ہو جاتا ہے، ابھی دامن وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ میں عرض کرتا۔ اور تیسرا، جو بغیر کسی وجہ کے قطع تعلق کرتے ہیں، میں نہیں کروں گا، میں مرتے دم تک بات چیت نہیں کروں گا، وہ بھی سوچیں کہ کوئی وجہ اگر نہیں، شرعی عذر نہیں، تو پھر آپس میں بھائی بھائی ہو کر رہو، اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے گا۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل آیت نمبر 74، آیت نمبر 74 ہے، اور مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہے۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ناظرین، امثالہ پڑھیں گے، وقف کی صورت میں امثال پڑھا جائے گا، اور آخر میں دیکھیں طاء وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ اور اس کے بعد لا تعلمون، وقف کی صورت میں لا تعلمون پڑھیں گے، آخر میں علامت وقف ہے، اندر 74 74 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 74 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ فا ایک کلمہ، لا تضربو دوسرا، اور لی تیسرا، اس میں اللہ چوتھا، الامثال پانچواں، انا چھٹا، اس میں اللہ گزر چکا ہے، یعلم ساتواں، واو آٹھواں، اور اس کے بعد انتم نواں، لا دسواں، تعلمون 11واں۔ کل یہاں پر 11 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ فا لا تضربو، لا تضربو میں را کے نیچے زیر ہے، را کے نیچے زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، زبر یا پیش ہو تو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، یہاں پر باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ فلا تضربو لی اللہ الامثال، ناظرین لام کے نیچے زیر ہے، اس سے اس میں اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو، یہاں پر زیر ہے تو اس میں اللہ کی حرف لام کو باریک پڑھیں گے، زبر یا پیش ہو تو پر کر کے پڑھا جائے گا، یہاں باریک کر کے پڑھیں گے۔ للہ الامثال، للہ میں ہا کے نیچے زیر ہے، اسے الامثال کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ فلا تضربوا للہ الامثال، یہاں وقف کریں گے تو امثال پڑھیں گے۔ ان اللہ، ان میں نون پر زبر ہے، اسے اس میں اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اس میں اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف نون پر زبر ہے تو اس حرف لام کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ ان اللہ نہیں، ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یعلم وانتم لا تعلمون، یہاں وقف کریں گے تو لا تعلمون پڑھیں گے، آخر میں علامت وقف اندر 74 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 74 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ چلتے ہیں ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ
قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تضربوا فلا تضربوا للہ الامثال۔ ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ آیت نمبر 74 ہے۔ تو سب سے پہلے ناظرین دیکھتے ہیں یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم وہ ہے اسم اللہ، دوسرا امثال، یہاں پر بھی اسم اللہ ہے۔ تو یہاں پر ناظرین صرف اور صرف دو اسماء ہیں، بلکہ تیسرا ہے انتم، تین اسماء ہیں۔ اسم اللہ، نمبر دو امثال، نمبر تین انتم۔ اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہم نے آج کا جو سبق ہے وہ لکھ دیا ہے، اور اسماء کتنے ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ 3 اسماء ہیں۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے لا تضربوا، دوسرا فعل ہے یعلم، اور تیسرا فعل ہے تعلمون۔ پہلا لا تضربوا، دوسرا ہے یعلم، اور تیسرا ہے تعلمون۔ ناظرین و سامعین، چلتے ہیں حروف کی جانب۔ تو پہلا حرف آپ دیکھ سکتے ہیں فا ہے، دوسرا انا، دوسرا لی ہے، تیسرا انا، چوتھا واو، پانچواں لا۔ پہلا فا، دوسرا لی، تیسرا انا، اور چوتھا واو، پانچواں لا۔ کل ملا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 11 کلمات موجود ہیں، 3 اسماء، 3 افعال اور 5 حروف، تو 11 کلمات ہوئے۔ سب سے پہلے ناظرین ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ تو پہلا اسم آپ ملاحظہ فرمائیں وہ ہے اسم اللہ۔ بہت سے نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی ہیں، اور تمام اسماء کے متعلق، ناموں کے متعلق ناظرین قرآن کریم میں ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے تمام نام بہت اچھے ہیں، تم جس نام کے ساتھ چاہو اسے پکارا کرو۔ اور یہ ذاتی نام ہے،
اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی ذات کے لیے نہیں بولا جا سکتا، اور اسے صوفیان میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اسے صوفیان نے اس میں اعظم گردانا ہے کہ جس مقصد کے لیے اسے پڑھیں گے اللہ تعالیٰ وہ مقصد پورا فرمائے گا، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے امثال۔ اس کے بعد ہے امثال۔ مثل کی جمع ہے امثال۔ مثل کا معنی مثال، نظیر، شبیہ، ان تمام معنی کے لیے آتا ہے، اور امثال بہت سی شبیہ ہیں، بہت سی مثالیں، بہت سی نظیر ہیں۔ اور ناظرین اس کے بعد ہے انتم۔ یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو ناظرین کم کی شکل ہے، اور منفصل ہو تو انتم کی شکل میں ہوتی ہے۔ کم یا انتم اس کا معنی ہوگا تم سب، آپ سب، تمہیں اپنے، تم سب، آپ سب، تمہیں اپنے۔ اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب۔ پہلا فعل ہے لا تضربوا۔ فعل نہیں حاضر معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ یاد رکھیں کہ فعل نہیں وہ فعل کہ جس میں کسی کام سے منع کیا جائے، اور اس کے اپوزٹ آتا ہے فعل امر، وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو لا تضربوا فعل نہیں حاضر معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہوگا کہ تم بیان نہ کرو۔ ویسے اس کا معنی ہوتا ہے مارنا، لیکن مثال بیان کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اس میں آپ دیکھیں لا تضربوا اس کا معنی ہوگا تم مثال بیان نہ کرو، تم مثال بیان نہ کرو یا تم بیان نہ کرو، دونوں میں سے کوئی معنی بھی ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے یعلموا۔ یعلموا فعل مضارع معروف، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے وہ جانتا ہے یا وہ جانے گا، اور یہاں معنی ہوگا وہ جانتا ہے۔ ناظرین علم یعلم علما، علم جو ہے اس کا مصدر ہے، اور علم کا معنی ہوتا ہے ما بہل انکشاف، کے جس کے ذریعے چیزیں منکشف ہوں اسے علم کہتے ہیں، تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ تعلمون فعل مضارع معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ تم جانتے ہو یا تم جانو گے۔ اب یہاں پر آیا ہے لا۔ لا حرف نفی ہے اور فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، عام طور پر نفی کا معنی دیتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نہیں۔ تو لا تعلمون اس کا معنی ہوگا تم نہیں جانتے۔ اب ظاہر ہے کہ یعلمو اور تعلمو زمانہ بھی ایک ہے اور مادہ بھی ایک ہے، لیکن وہ یعلمو صیغہ واحد مذکر غائب ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ تعلمون جو ہے یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، دونوں میں یہ صیغوں کا ڈفرینس ہے۔ چلتے ہیں ناظرین حروف کی جانب۔ فا کا معنی ہے پس یا تو، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ لی علت کے لیے، واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے، واسطے۔ انا حرف تحقیق ہے، جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک یا تحقیق، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے واو۔ واو کا معنی ہے اور اس کے بعد لا، یہ حرف نفی ہے، فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، نفی کا معنی دیتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نہیں۔ ناظرین 3 اسماء، 3 افعال، 5 حروف، تو کل ملا کر 11 کلمات ہیں۔ 11 کلمات میں ناظرین کل 2 کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ 2 کلمات کون سے ہیں؟ نمبر 1 اسم اللہ، نمبر 2 یعلمو اور تعلمون میں علم۔ تو آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ فا زبر فا، لام الف زبر لا، فلا، تا دعا زبر تد، را زیر ری، با واو پیش بو، فلا تضربو، لام لام زیر لل، لام کھڑا زبر لا، ہا لام زیر ہل، للہ، فلا تضربو للہ، حمزہ میم زبر ام، سا الف زبر سا، لام زبر لا، امثالا، یہاں وقف پڑھیں گے تو امثال پڑھیں گے۔ فلا تضربو للہ الامثال، وقف کی صورت میں امثال پڑھا جائے گا۔ حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، ان اللہ، یا عین زبر یا، لام زبر لا، میم پیش مو، یعلم، ان اللہ یعلم، واو زبر وا، حمزہ نون زبر ان، تا میم پیش تم، وانتم، لام الف زبر لا، تا عین زبر تا، لام زبر لا، میم واو پیش مو، نون زبر نا،
لا تعلمون یہاں وقف کریں گے تو لا تعلمون پڑھیں گے. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. آئیے چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. آئیے سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا. آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ دوسرا سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب. فا پس، لا تضربو تم بیان نہ کرو، لی واسطے، اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے. الامثال مثالیں، انا تحقیق، اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے. یعلم وہ جانتا ہے، وا اور، انتم تم، لا نہیں، تعلمون تم جانتے ہو، لا تعلمون تم نہیں جانتے. ناظرین یہ حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمہ. اب آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب. فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. سو تم اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اور بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. سو تم اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو، اور بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ. اب انشاءاللہ ہم تفسیر کی جانب جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور ناظرین یہاں پر جو ہے وہ ہم تفسیر جو ہمیں عرض کرنی ہے وہ آیت نمبر 68 اور 69 کی، جس میں خاص طور پر ناظرین میں ترجمہ عرض کی دیتا ہوں. اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا کہ وہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچے چھپروں میں گھر بنائے، پھر تو ہر قسم کے پھلوں سے رس چوس، پھر اپنے رب کے بنائے ہوئے آسان راستوں پر چلتی رہ. ان کے پیٹوں سے رنگ برنگ کے مشروب نکلتے ہیں، اس مشروب شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے. بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ضرور نشانی ہے. ناظرین اسی کے ضمن میں ہم نے جو لفظ وحی کا لغوی اور اصطلاحی معنی آپ کو بتایا کہ لغت کے اعتبار سے پھر وحی کن کن معنی میں استعمال ہوا کرتی ہے اور اصطلاحاً ہم کس معنی میں استعمال کرتے ہیں. اب اس کے بعد ناظرین جو شہد کی مکھی ہے اس کے بارے میں ناظرین یہ فرمایا نا کہ ہم نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ ڈالا کہ وہ پہاڑوں اور درختوں میں اور اونچے چھپروں میں گھر بنائے. تو شہد کی مکھیوں کی دو قسمیں ہیں. اچھا میں اس سے پہلے یہ واضح کر دوں ناظرین کہ یہاں پر بھی آپ دیکھیں وَأَوْحَى رَبُّكَ
اور وحی کی تمہارے رب نے نحل کی طرف تو وحی نہیں کی بلکہ شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی۔ اب یہاں پر بات ڈالنے کے معنی میں ہے۔ اسی طریقے سے عام انسانوں کے لیے جب ہوگا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِي، ہم نے وحی کی موسیٰ کی جانب کہ وہ اسے دودھ پلائے، تو یہاں پر بھی وحی کا معنی نہیں ہوگا بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی۔ تو اسی طریقے سے ناظرین جب ہم اولیاء اللہ پر کے لیے وحی کا لفظ استعمال ہوگا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ، اور جب ہم نے حواریین کی طرف الہام، تو وہ بھی الہام کے معنی میں ہوگا، وحی کے معنی میں نہیں ہوگا۔ تو یہ وحی کے لغت کے اعتبار سے مختلف معانی ضرور ہیں کہ جانوروں کے دل میں بھی بات ڈالی جاتی ہے، پرند کے دل میں بھی بات ڈالی جاتی ہے، عام لوگوں کے دلوں میں بھی بات ڈالی جاتی ہے، مسلمان اور اولیاء اللہ کے دلوں میں بات ڈالی جاتی ہے، لیکن یہ تمام معنی جو ہے وہ دلوں میں بات ڈالنے کے معنی میں ہے، الہام کے معنی میں ہے۔ لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے نبی کے لیے اور رسول کے لیے استعمال کریں گے تو وہ وحی کا اصل معنی ہوگا، جیسے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا، اور کسی بشر کے یہ لائق نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے۔ تو وہ پھر اصل معنی ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے انبیاء اور رسل اعظام علیہم السلام سے جو کلام فرماتا ہے ناظرین اسے وحی کہتے ہیں۔ اب چاہے وہ عام طور پر وہ فرشتوں کے جو ہے وہ واسطے سے ہوتا ہے، یا پھر جس طرح شب معراج حضور نبی کریم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے کلام فرمایا تو بغیر فرشتوں کے واسطے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اب یہاں پر جو شہد کی مکھی کا بیان ہے تو اس میں ہے کہ شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی، اور یہاں شہد کی مکھیوں کی دو اقسام بیان کی گئی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو پہاڑوں اور جنگلوں میں گھر بناتی ہیں اور لوگ اس کی دیکھ بھال اور حفاظت نہیں کرتے، وہ تو آزاد ہوتی ہے پہاڑوں میں جنگلات میں، اور دوسری قسم وہ ہے کہ جس کی لوگ دیکھ بھال اور حفاظت کرتے ہیں، اور یہ وہ ہے کہ جو چھپروں میں گھر بناتی ہے۔ من الجبال ومن الشجر سے پہلی قسم مراد ہے، اور ومما یعرشون سے دوسری قسم مراد ہے۔ تو میں ترجمہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جس میں فرمایا کہ تیرے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں ڈالا کہ وہ پہاڑوں میں اور درختوں میں۔ اب اس سے مراد شہد کی مکھی کی پہلی قسم ہے۔ پہلی قسم کون سی ہے کہ جو جنگلات میں پہاڑوں میں گھر بناتی ہے، جس کی لوگ دیکھ بھال اور حفاظت نہیں کرتے۔ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور اونچے چھپروں میں گھر بنائے۔ تو ناظرین اس سے مراد مکھی کی دوسری قسم ہے کہ جس میں لوگ اس کی دیکھ بھال اور حفاظت کرتے ہیں۔ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ بعض پہاڑوں اور بعض درختوں میں گھر بنائے، اس طرح یہ مراد ہے کہ بعض چھپروں میں گھر بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ وہ پہاڑوں اور جنگلات میں اور چھپروں میں گھر بنائے، اس کی تفسیر میں علماء نے اختلاف کیا کہ آیا حیوانات میں عقل ہوتی ہے اور ان کی طرف احکامات متوجہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں کسی چیز کا حکم دیتا ہے اور کسی چیز سے منع فرماتا ہے، جیسا کہ اس آیت میں اس کو حکم دیا ہے کہ وہ گھر بنائے، یا ان میں عقل نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طبیعتیں اور فطرتوں میں یہ چیز رکھ دی ہے کہ وہ اس قسم کے افعال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر چڑیا ایک ایک تنکا اٹھا کر لاتی ہے اور اپنا گھونسلہ بناتی ہے۔ جنگلات میں بعض پرندے دو دو تین تین منزلہ گھونسلہ بناتے ہیں، جبکہ عام آدمی اپنے ہاتھوں سے تنکے اٹھا کر ایسے 2 منزلہ یا 3 منزلہ گھونسلہ بنانا چاہے تو عام آدمی کے لیے مشکل ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طبیعت میں یہ ودیت کر دیا ہے کہ وہ ایسا عجیب و غریب گھر بنا لیتی ہے پہاڑوں میں، جنگلات میں اور چھپروں میں۔ شہد کی مکھی کے عجیب و غریب جو افعال ہیں اس پر علماء نے کلام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے نفس اور اس کی طبیعت میں ایسی چیزیں رکھ دی ہیں جس کی وجہ سے وہ ایسا عجیب و غریب گھر بناتی ہے کہ عقل والے ایسا گھر بنانے سے عاجز رہیں۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ نمبر 1 ناظرین، شہد کی مکھی جو گھر بناتی ہے وہ مسدس ہوتا ہے اور اس کے تمام اضلاع مساوی ہوتے ہیں، اور عقل والے انسان بھی بغیر پرکار اور اسکیل کے ایسا مسدس نہیں بنا سکتے۔ علم ہندسہ میں یہ ثابت ہے اگر مسدس کے علاوہ کسی اور شکل کے گھر بنائے جائیں تو ان گھروں کے درمیان ضرور کچھ نہ کچھ خالی جگہ رہ جائے گی، لیکن جب مسدس شکل پر گھر بنائے جائیں گے تو ان کے درمیان کوئی خالی جگہ نہیں بچے گی۔ بس اس انتہائی جو ہے وہ یوں سمجھ لے
کہ یہاں پر یعنی اتنا مشکل گھر بنانا اور وہ بھی شہد کی مکھی کا بنانا، یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب امر ہے۔ اور یہاں بندہ پکار اٹھتا ہے کہ مولا اے رب تو ہے جو ان کو یہ چیز فراہم کرتا ہے، یہ عقل فراہم کرتا ہے، لیکن ان میں عقل نہیں ہوتی، شعور نہیں ہوتا لیکن ہمارے اعتبار سے، لیکن اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے اور پھر وہ اس طریقے سے گھر بناتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں میں ایک مکھی ملکہ ہوتی ہے، اس کا جسم دوسری مکھیوں سے بڑا ہوتا ہے اور باقی مکھیوں پر اس کی حکومت ہوتی ہے، تمام مکھیاں اس کی اطاعت کرتی ہیں، اور جب وہ سب مل کر اڑتی ہیں تو سب اس کو اپنے اوپر اٹھا لیتی ہیں۔ جب شہد کی مکھیاں اپنے چھتے سے روانہ ہوتی ہیں تو ناظرین ہلکی ہلکی یوں سمجھ لیں کہ موسیقی نہیں ہوتی لیکن اس سے مشابہ آواز نکالتی ہوئی روانہ ہوتی ہیں، اور انہی آوازوں کے واسطے سے وہ دوبارہ اپنے چھتے کی طرف لوٹ کر آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے درخت کے پتوں پر شبنم پڑتی ہے، پتوں اور کلیوں پر شبنم کے باریک باریک ذرات ہوتے ہیں، اور شہد کی مکھی درخت کے پتوں سے ان باریک ذرات کو کھا لیتی ہے۔ جب وہ سیر ہو جاتی ہے تو دوبارہ ان ذرات کو چن کر کھا لیتی ہے اور اپنے گھر چھتے میں جا کر ان ذرات کو اگل دیتی ہے تاکہ آئندہ کے لیے اپنی غذا کو ذخیرہ کر سکے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ شہد کی مکھی پتیوں، کلیوں، پھلوں اور پھولوں سے رس چوس لیتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کے پیٹ میں جمع کیے ہوئے رس کو شہد بنا لیتا ہے۔ شہد کی مکھی اپنی غذا کو ذخیرہ کرنے کے لیے اس شہد کو اگل دیتی ہے، اور یہی وہ شہد ہے کہ جس کو ہم کھاتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، یعنی یہ عجیب و غریب باتیں یعنی سن کر ہمیں بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ایک معمولی سی چیز کے ذریعے جو یعنی کس طریقے سے اڑتی ہے، کس طریقے سے وہ رس چوستی ہے، کس طریقے سے آ کر اس رس کو اگلتی ہے اور وہ ہمارے لیے شہد بن جاتا ہے۔ تو جواباً یہی ہوتا ہے، یہی چیز ذہن میں آتی ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ خون اور گوبر کے درمیان سے ہمیں پاک صاف شفاف دودھ عطا فرمائے، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ چھوٹی سی مکھی کے ذریعے ہمیں وہ شہد عطا فرمائے جس میں شفا ہی شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ناظرین مزید انشاءاللہ عرض کریں گے لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے۔ آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ صاحب سے۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب جی، ہم نے بات کرنے سے الکوٹ سے۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی سے۔ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تو تم اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو اور بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ پاک پتن سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. سو تم اللہ کے لیے مثالیں نہ گڑھو اور بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ترجمہ: سو تم اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو اور بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا پڑھا. یعلمو نہیں، یعلمو وانتم یعلمو میں میم پر پیشے سے بغیر کھنچے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ مفتی صاحب سیالکوٹ سے حفظ عظیم بات. جی سنائیے. جی اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تضربوا للہ الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ترجمہ: سو تم اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو اور بے شک اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جیتے رہے میرے سب بچے ہیں. جی اماں کیسی ہیں؟ ٹھیک ہیں. الحمدللہ. میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تضربوا فلا تضربوا للہ الامثال للہ الامثال ان اللہ یعلم ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون وانتم لا تعلمون. تعلمون. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ڈی پی ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اور ناظرین، آپ ہمیں جو ہمارے کیو ٹی وی کے ڈیجیٹل فورمز ہیں، فیس بک پیج ہے، یوٹیوب ہے اور انسٹاگرام ہے، آپ ہمیں یہاں پر بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں www.arqtv.tv پر. اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے سنائی کے نام کے ساتھ، ڈیٹ کے ساتھ، آپ جو بھی پروگرام سرچ کرنا چاہیں سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.